अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज़ के बाद जो सिचुएशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और विफाक और चारों सूबों के अंदर जो नई हुकूमतें हैं, बावजूद इसके कि जो भी कंट्रोवर्सीज रहीं, वो अपनी जो नशिस्तें हैं वो संभाल लेंगी और फिर जो असल जो काम है करने वाला, ख़ास करके जो विफाकी हुकूमत है हमारी, उसका जो काम करने वाला है वो है ऑफ कोर्स इस वक्त जो कोई दो राय नहीं है इसमें कि जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त मईशत है। और गुज़श्ता चंद सालों में हमारी मईशत का अब ये हाल है कि अगर हमने वही पुराना तरीका और पुराने स्क्रिप्ट पर चले तो फिर खुदा न खास्ता इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई बचा नहीं सकता। और इसी सिलसिले में आज हम जो हमारा पहला सेगमेंट है उसका प्रोग्राम का जो आगाज़ कर रहे हैं, इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जो सामने आई है तो उसको एनालाइज करेंगे। और इंटरेस्टिंग है कि कैसे उस रिपोर्ट का टाइटल भी जो है रेजिंग फायर, उर्दू में आप उसे कहें कि एक भड़कती हुई आग। मतलब आग तो वैसे ही खतरनाक होती है और जो आग है वो अगर भड़क रही हो तो वो तो फिर उसको काबू करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक इसको बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया है कि जो नई गवर्नमेंट जब आएगी तो उसको जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, एक भड़कती हुई आग है, उसको डील करना पड़ेगा। तबाद लैब की ये जो रिपोर्ट है, इसकी जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये, एक तो बड़ी इन्होंने एक सिंपल फॉर्म में एक बड़े ही एक मुश्किल सब्जेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या है और जो बाकी इसकी इम्प्लीकेशन है उस हवाले से डिटेल में इन्होंने बात की है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कामरान मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ विद देयर इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी हुकूमत इतनी संजीदा नहीं होती। प्लानिंग कमीशन के बारे में इम्प्लीमेंटेशन से भी ज्यादा अगर आपको देखें कि जो गिला लोग अक्सर करते हैं, हम भी जब तबसरे करते हैं या जो इकोनॉमिस्ट हो या कोई भी हो, वो कहते हैं चलें आप मसले की निशानदेही तो कर रहे हैं, कोई हल भी तो इसका बताए ना। तो कम से कम इस रिपोर्ट के अंदर एक ऐसे सिनेरियोज बताए गए हैं कि इन अ वे एक पाथ वे भी आपको बताया गया है। देखिए, हल तो भी पता है ज्यादातर लोगों को, इट इज द पॉलिटिकल विल और द इनएफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से अभी तक जितने भी काम हुआ है माजी में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, बिफोर कमिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट और इनकी जो सिफारिशात है उसको डिस्कस करते हुए, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान एक ऐसे क्राइसिस और ऐसे क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है जहां पे वाकई अब एक एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो तो ऑलरेडी हम सरेंडर कर चुके हैं। अब पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो कहीं और से नहीं आ रहा। अब ये कह रहे हैं कि हम वाकई, वैसे तो पाकिस्तान हर दफा दोराहे पे खड़ा होता है, तो वाकई अब दोराहे पे खड़े हैं। और ये खतरा आपको भारत से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है, ईरान से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, ये आपको फ्रॉम विद इन द सिस्टम है। आपकी जो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं इंक्लूडिंग केयर टेकर्स, कोई बेहतर हल पेश नहीं कर सकी, ना ही इंप्लीमेंट कर सकी। आज हम जहां पे खड़े हुए हैं, आज इस वक्त ये बहस हो रही है कि मुल्क का वजीर खजाना कौन होगा। वजीर आजम का तो फैसला हो गया है। जितनी इंपॉर्टेंस वजीर आजम की है, मेरे ख्याल में अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतनी ही इंपॉर्टेंस इस वक्त पाकिस्तान के वजीर खजाना की, अगला वजीर खजाना कौन होगा। और जो अभी हम नंबर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, इन मामलात को हल करने के लिए और जो फ्यूचर रोड मैप है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ऐसे शख्स को वज़ीर ख़जाना लगाना होगा जिसको ना सिर्फ तजर्बा हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो, वो जियो स्ट्रेटेजिक इशूज़ को भी समझता हो। एक ऐसा बंदा अगर आप ले आएंगे जिसको पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम का नहीं पता, हुकूमत कैसे काम करती है उसका नहीं पता, और उसका फिर शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो, कोई मखसूस सेक्टर से आए, तो चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगी। इस वक्त 2-3 बड़े कंटेंडर्स हैं वज़ीर ख़जाना के। इसहाक डार साहब तो है ही हैं, इसके साथ ही मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो प्रेसिडेंट हैं एक कमर्शियल बैंक HPL के, उनका नाम आ रहा है। बाकी कोई ऐसा कोई और बहुत बड़ा नाम सामने नहीं है। सुल्तान अलाना साहब का भी नाम आ रहा है। इस हवाले से खबरें भी छप चुकी हैं। बाकी कुछ लोगों ने सिफारशी नाम भी खबरों में डलवाए होंगे, हमारा भी डाल दें और उसका भी डाल दें, बट इफेक्टिवली यही 3 लोग हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, बिफोर इसके कि हम रिपोर्ट के ऊपर आए कि एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बाकार ही किसी शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर वो जो तजुर्बाकार जो भी फाइनेंस मिनिस्टर माजी में जिनका तजुर्बा रहा है, अगर उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती, मैजिक वॉन्ड होता, तो फिर तो पाकिस्तान को आज ये क्राइसिस ना देखने पड़ते। तो एक व्यू ये भी है कि रेडिकल अगर आपने चीज़ें लेनी है तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कोई नई थिंकिंग वाला
बंदा लाएं कि कम से कम पुरानी थिंकिंग से तो काम नहीं चलेगा? नहीं, कामरान हम जहां पे खड़े हो चुके हैं ना, आपको नई थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने इंप्लीमेंट करना और चीजों को करेक्ट करना है। जो कुछ रिजिडिटी होती है आइडियाज की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ आप माजी में जो हमारे वज़रा खजाना रहे, उनकी रिजिडिटी जरूर रही है उनकी थिंकिंग प्रोसेस में। अगर मौजूदा हालात को सामने रखते हुए अपनी रिजिडिटी को छोड़ दें और करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो कोई भी होगा वो काम कर लेगा। टेक्नोक्रेट्स का बड़ा शोर होता रहा है इस मुल्क के अंदर। अच्छा हुआ 6-7 माह की ये गवर्नमेंट चल गई इंटरिम, और ये टेक्नोक्रेट्स की ही गवर्नमेंट थी, ये भी कोई खास को फर्क सिस्टम के ऊपर नहीं डाल सकते। बट कमिंग टू द रिपोर्ट, कामरान ने इस रिपोर्ट में तबादला में 3 बड़े सिनारियोज जो हैं उसको डिस्कस किया है। और उसमें एक सिनारियो जो नंबर 1 है वो ये है कि अगर इसी तरह काम चलता रहे जैसे चल रहा है। दूसरा सिनारियो इसके अंदर ये है, एक बेहतर जब इस्लाहात हो जाएं, जो भी हुकूमत आ जाए इक़्तिदार में, वो अपना काम सही तरीके से कर सके तो क्या होगा। और तीसरा सिनारियो ये है कि अगर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए, जो हालात हैं जितने भी खराब हैं, इससे भी ज्यादा मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो उससे भी तो फिर पाकिस्तान किधर जाएगा। इन 3 सिनेरियो को मेरा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द नंबर्स, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको समझने की जरूरत है। और यही पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका मुस्तकबिल की भी इसी पे डिपेंड करता है। जो अभी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है यूजुअल है, पाकिस्तान की टैक्स महसूलात काफी नहीं है। दुनिया के कम तरीन महसूलात में से पाकिस्तान का शुमार होता है जहां पर टैक्स महसूलात है। पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हजम है उसके 10% के भी बराबर रही है। फिर जो आपकी इकॉनमी है उसकी जो ग्रोथ आ रही है वो आपकी कंजम्पशन से आ रही है, खपत से आ रही है। इन्वेस्टमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग का उतना रोल नहीं है। बाहर से चीजें दरामद करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं और आपकी इकॉनमी में ग्रोथ आ रही है। सर्विसेज सेक्टर जो है, खिदमत का शोबा, वो ज्यादा ग्रोथ दे रहा है। तीसरा मसला हमारा ये है कि आपकी जो बरामदाद है वो इतनी नहीं है कि आपकी वो इवन के इंपोर्ट्स को भी फाइनेंस करें और पाकिस्तान की जो गैर मुल्की कर्जे की जरूरियात है उसको भी सपोर्ट कर सकें, वो भी उसमें भी बहुत कम है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका 3-4-5% के आसपास रहता है, अभी 4 और 5% की रेंज में। फिर अगली चीज इसके अंदर है कि रिफॉर्म्स, अगर रिफॉर्म्स कहा जाता है वो रिफॉर्म्स नहीं होती, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, इकदाम होते हैं जिसको रिफॉर्म कहा जाता है। और इंपॉर्टेंटली एक बड़ी वजह जो ग्रोथ की नहीं हो रही कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर उसके अगेंस्ट एक बाइस उसके है कि प्रमोट नहीं किया जाता एक्सपोर्ट्स को। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट बड़ी बाइस है ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर आपके। तो ये तो वही बिजनेस एज यूजुअल है ना, ये बिजनेस एज यूजुअल। ये इंडिकेटर्स अगर जहां पे खड़े हैं वहीं पे रहें तो इसका नतीजा क्या होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब हम नंबर्स की बात करें, 2000 माली साल 2024-25 जो अभी स्टार्ट हो गए जून से, उससे लेकर 2028 तक, क्योंकि ये अगले 3 साल हैं जिसमें पाकिस्तान ने किसी एक सिमत में जाना, जो क्रॉस रोड है, जो अब चौराहे पे आके खड़े हो गए, राइट मुड़ना या लेफ्ट मुड़ना है। ऐसे ही निजाम चलता रहा तो आपको सालाना आपका जो करंट अकाउंट का खसारा होगा इस रिपोर्ट के मुताबिक कामरान वो 7 से 12 अरब डॉलर आपका सिर्फ करंट अकाउंट का खसारा होगा। सालाना आपका जो बजट डेफिसिट होगा वो तकरीबन आपको 8-9 हजार अरब रुपया से लेके 11-12 हजार अरब रुपए तक का आपका सालाना बजट का खसारा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 और 2028 हम की उसकी बात करें। बट कहने का जो जीडीपी का साइज वो छोटा होता जाता है, उसका वो नंबर छोटा होता जाता है, लेकिन साइज जीडीपी का जब बढ़ रहा होता है, आज अगर आपको 1% के बराबर 1000 अरब चाहिए तो 3 साल बाद हो सकता है आपको 1300 या 1400 अरब रुपए चाहिए, उस वक्त उसका जो साइज होगा इकोनॉमी का। और लास्टली जो डेट टू जीडीपी रेशियो, और इसमें इस रिपोर्ट में उन्होंने जो नंबर लिया है वो सिर्फ हुकूमती कर्जा, हुकूमती डोमेस्टिक डेट और हुकूमती गैर मुल्की डेट, उसमें उन्होंने IMF का कर्जा भी नहीं डाला, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कर्जा भी नहीं डाला, दूसरी जो इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज हैं, डायरेक्ट लाइबिलिटीज हैं वो भी नहीं डाली। तो 2 नंबर अगर सिर्फ उठा लें आप, जो कोर वफाकी हुकूमत की वजारत खजाना की जिम्मेदारी है, वो भी नंबर जो है 2025 से 2028 में बिजनेस एज यूजुअल के सिनारियो में वो अच्छा खासा खराब नजर आ रहा है। अब ये है इनका बिजनेस एज यूजुअल। ये जो आपने अभी एक मैं चीज ज़ाहिर है कि इससे पहले कि आप दूसरे सिनेरियो पे हैं, जो बेस्ट केस सिनेरियो है, आपने पाकिस्तान की मईशत के हुजम की बात की, साइज की बात की, तो हाल ही में एक रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पे टाटा जो ग्रुप है उसकी जो अब मार्केट वैल्यू है, जो 29 उसकी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसकी जो टोटल अब वैल्यू है पाकिस्तान के जो पूरी जीडीपी का साइज उससे ज्यादा होगी, यानी कि कोई $370 बिलियन सिर्फ एक भारत की कंपनी है उसकी आप मार्केट वैल्यू है। और आप इमेजिन करें 25 करोड़ का एक स्ट्रॉन्ग अदरवाइज मुल्क का न्यूक्लियर ताकत, हमारी जो सिर्फ जीडीपी का साइज है वो एक भारत की कंपनी से भी कम है। तो ये भी हमारा जीडीपी का साइज एस्टिमेटेड 340-350 अरब डॉलर के बराबर है और भारत की एक कंपनी, और खैर अब दुनिया में जो कंपनीज हैं उनकी जो जीडीपी के जो साइजेस हैं वो तो समटाइम्स बहुत बड़ी जो मैशियत है उनसे भी ज्यादा, बट इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हम किधर जा रहे हैं।
اب ایک اچھی حکومت کامران آ جاتی ہے, وہ کام کر لیتی ہے, ایک وزیر خزانہ ایفیشینٹ ہے, اس کے پاس مسائل کا حل ہے, امپلیمنٹیشن کی ول ہے, پرائم منسٹر مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہے, ملٹری کی سپورٹ ہے, ایک بڑا ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے, تو کیا ہوگا؟ اس رپورٹ کے مطابق اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ابھی آپ کی ہے, اگر اس کو تھوڑا سا بھی آپ بہتر کر لیں تو سالانہ آپ کو تقریباً 2000 ارب روپے کا اضافی ریونیو مل جائے گا. آپ کی انویسٹمنٹ جب بڑھے گی تو کنزمپشن بیس جو اس کی گروتھ ہے وہ کم ہو جائے گی, 3/4 پہ آ جائے گی. جو برآمدات ہیں وہ 12% آف جی ڈی پی پہ چلے جائیں گے, رفلی کوئی $8 ارب سالانہ اس میں اضافہ. اگر ہم $30 ارب کے آس پاس کھڑیں گے تو $38 بلین پر اینم پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو آپ کی گروتھ ریٹ ہے اس وقت 3, 4, 5 پہ ویری کرتا ہے, یہ 6% پہ جاتا ہے اور سٹیبلائز ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک سال گیا, دوسرے سال گیا, پھر واپس آ گیا, وہ جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اور ریفارمز ہوتی ہیں اور ایکسپورٹس کی جو اگینسٹ ایک جو ویو ہے, ایک بائسز ہیں, وہ ختم ہو جاتی. تو کیا ہوگا اس کا آؤٹ کم بقول اس کی رپورٹ کے کہ جو کیڈ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہلے سال میں تو اوپر جائے گا, یہ کوئی بتا رہے ہیں 4% آف دا جی ڈی پی, لیکن وہ کوئی رفلی کوئی $14 ارب بنتا ہے. پھر گریجولی یہ نیچے آئے گا کیونکہ معیشت اب جب آپ کی کھلے ہوگی تو اس سے کا امپیکٹ آئے گا. یہ جیسے پچھلا جو پیریڈ تھا پی ایم ایل این کا, اس میں بھی یہ پرابلم آیا تھا. بجٹ کا خسارہ جو اگلے مالی سال میں کچھ 7% آف جی ڈی پی کے رفلی کوئی 8000 ارب روپے کے قریب ہی لے رہے. لیکن امپورٹنٹلی ایک ڈراسٹک اس میں شفٹ دکھا رہے ہیں 2028 میں. یاد رہیے آئیڈیل ماحول کی بات ہو رہی ہے, بیسٹ کیس سیناریو کی. 2028 میں لیس دین 1% آف دا جی ڈی پی, مطلب آپ کا 1500 ارب روپے کا بھی سالانہ بجٹ کا خسارہ نہیں ہوگا. کہاں ہم بات کر رہے ہیں 8 سے 12,000 ارب روپے سالانہ بجٹ کے خسارے کی, اور کہاں 1500 ارب روپے کا خسارہ. تو یہ ایک بڑا ہی ایک ڈراسٹک, آئی ہوپ ایسا ہو جائے. اور اس میں اس سیناریو میں جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے آپ کی, جو صرف حکومتی قرضہ ہے, اس کو یہ دکھا رہے ہیں بلو 50% آف دا جی ڈی پی بائی 2028. اور وہ آئی تھنک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. آئیڈیل سچویشن میں مطلب, اور یہ سسٹینیبل بھی ہوتا ہے. جو پاکستان جیسی اکانومی ہے اس کے لیے 50 to 60% کی ریشو سسٹینیبل سمجھی جاتی ہے. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں؟ اگر وہ آپ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہوں گے, ہمیں اپنے دوستوں کے سامنے ہر دفعہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, فائنینسنگ کے لیے آپ اچھے پروجیکٹس کے لیے قرضے لیں گے تو بالکل آپ کہہ سکیں گے, اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ جو ہم ایٹ ٹائمز جو دباؤ لے لیتے ہیں کہ کی فارن پالیسی ایشوز ہوتے ہیں, وہ آپ کے اوپر دباؤ نہیں آئے گا. مطلب پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ بیسٹ کیس سیناریو کو لگ نہیں رہا کہ امپلیمنٹیبل ہوگا. اور اس کی پہلی ریفلیکشن آپ کو آ جائے کہ اگر ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ آتا ہے آپ کا فائنانس منسٹر کا, یا ایک ایسا بندے کو پک کیا جاتا ہے جس کو واقعی سسٹم کی سمجھ ہے, اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, اٹ ول میٹر. then that will take us to the third scenario and the worst case scenario. اگر دیکھیں جی آپ کا وہی جو پی ڈی ایم کے ٹائم پہ ہوا, آپ کا یہ سیاسی حالات اسی طرح رہتے ہیں, ایک آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں گرو اپ کر نہیں سکتے, اکنامک مینجمنٹ بہتر نہیں ہوتی, گورننس نہیں ہوتی, ریفارمز نہیں ہوتی, ایکسپورٹس کو آپ پروموٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر اس جو تھرڈ سیناریو ہے تبادلہ ایپ کی رپورٹ کے مطابق, جو آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت بھی ہے, اس سے بھی آپ کوئی 1% کم ہو جائے گا, وچ از کوائٹ الارمنگ. پھر کنزمپشن آپ کی وہیں کھڑی رہے گی, انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں ہوگی, آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ جہاں پہ کھڑی ہیں آلموسٹ وہیں پہ کھڑی رہیں گی, اسٹیگننٹ ہوں گی. گروتھ ریٹ آپ کا آن این ایوریج 3% پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ایوریج کی بات. آپ کی پاپولیشن گروتھ بھی آپ کا اتنا ہی ہے, 2.6% ہے. مطلب آپ کے ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی, اور no reforms, no efforts to improve your exports. تو اس سارے سیناریو میں پھر ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ جو کیڈ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم از کم $16 ارب. یہ بات کریں 2025 کی, کہ اگر حالات خراب ہوئے تو اگلے والے سال کے آخر پر تک $16 ارب پہ آپ پہنچ جائیں گے. آپ کا جو اسی طرح چلتا رہے تو یہ بڑھتا ہی رہے گا, کم نہیں ہوگا. بجٹ ڈیفیسٹ جو ابھی 7% کے آس پاس 8% کے, وہ 9 سے 10% سالانہ, کوئی 12,000 ارب روپے کے قریب بجٹ ڈیفیسٹ کی لوگ بات کر رہے ہیں. پھر جو ڈیٹ ہے صرف حکومتی قرضہ, وہ 2028 تک 87% آف دا جی ڈی پی, مطلب کوئی 95,000 ارب روپیہ, اس میں 30,000 ارب روپیہ, 30,000 ارب صرف 3 سال میں یہ اس میں گروتھ دکھا رہے ہیں. تو یہ 3 سیناریوز ہیں. اب اس کیس کے اندر تو پھر پوٹینشلی وی کین
सॉवरेन डिफॉल्ट भी हम हो सकते हैं, सॉवरेन डिफॉल्ट वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो है। वक्त क्योंकि कम है हमारे पास, ब्रेक पे जाना है। जो क्विकली उन्होंने 2-3 जो सजेशंस भी दी हैं, मसलन कि डी रिस्क करना है आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, दैट इज अगेन अ वेरी की। मतलब पॉलिसी हमने जो एग्जांपल दी है टाटा की, तो वहां पे क्यों ग्रो किया, क्योंकि वहां पर एटलीस्ट जो भी इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्ट कर रहा है, एटलीस्ट दे नो दैट एक तो उधर पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी है और दूसरा उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पैसा कमाने को जुर्म आप समझते हैं, बिजनेसमैन को एक चोर समझा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा ही यहाँ पे गलत एक कल्चर बन चुका है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कोई इतनी नहीं देते इसको, उनकी अपनी रिजर्वेशन सारी चीज के अंदर। बहरहाल नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर एक उन्होंने 3 सिनारियोज तो बिल्ड किए हैं रिसर्चर्स ने, एक अच्छी एफर्ट भी है। तमाम चीजें जो बॉयल डाउन होगी वो इस चीज के ऊपर होंगी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, पाकिस्तान के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिलिट्री है, सिविलियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए हैं चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए, किस हद तक पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, और जो सोसाइटी के अंदर जो पोलराइजेशन हो चुकी है उसको किस हद तक हील किया जाता है। जब ये सारी चीजें होंगी तो आप एटलीस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकेंगे और इसको यहां से एक बेहतरी की तरफ लेके जा सकेंगे। वरना जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो भी इस रिपोर्ट में आपके सामने रख दिया गया है। यहां पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान चीन के इकोनॉमिक रिलेशंस की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे हम एक थिंक टैंक की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे और उसमें डिफरेंट सिनेरियोज प्रेजेंट किए गए थे कि कैसे पाकिस्तान की मईशत अगर अच्छे स्टेप्स लेती है तो उसके क्या समरात होंगे, अगर बिजनेस एज यूजुअल होता है तो फिर क्या होगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो की बात की है। और शहबाज, जो अहम बात उस रिपोर्ट के अंदर की गई, गिवन कि अगर आपने अपने मुल्क में अपनी मईशत को बेहतर करना है तो इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना है, आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंकरेज करना है, और उसके लिए आपने एक ट्रस्ट बनाना है कि जो भी सरमायाकार यहाँ पे सरमाया लगाएगा उसका सरमाया महफूज है। जो खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देखें ना, इसका लिंकेज है कि चीन, जिसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, हमारा बहुत देरीना दोस्त है, हमारे मुश्किल हालात में हर तरह से उसने हमारी मदद की है। अब चीन को ही हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जो उन्होंने जो अंधेरे हमारे ख़त्म किए थे, जो एनर्जी के बड़े बड़े मंसूबे लगाए यहाँ पर, और अब जो उनके हमारे ज़िम्मे वाजिब अल-अदा जो इतने अरबों रुपए हैं वो हम चीन को दे नहीं रहे। तो ऐसी सूरत में फिर कौन सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में? 2013 में जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया चाइना से कि पाकिस्तान में हमने लोड शेडिंग ख़त्म करनी है तो आप हमारी मदद करें, उस वक्त जो लोड शेडिंग थी वो पीक पे थी, एनर्जी सेक्टर जो था अपने वर्स्ट टाइम्स के ऊपर था, अभी भी वर्स्ट टाइम के ऊपर चल रहा है। तो चीन ने कहा ठीक है कि हम पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपसे ये चाहेंगे कि जो आपके मुल्क के मसाइल हैं इस वक्त पावर सेक्टर के, आप उन मसाइल का हमें हिस्सा नहीं बनाएंगे, हमें आप एक सेपरेट ट्रीटमेंट देंगे। तो मुआहिदा कामरान ये हुआ कि पाकिस्तान एक स्पेशल फंड बनाएगा, उस फंड के अंदर जो पैसा रखा जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी कि जितना चीन ने आपको बिजली बेची उसका जो बिल बना उस बिल के 21% के बराबर वो रकम जो है उस फंड में रखी जाएगी और वहां से चीन के पावर प्लांट्स को 100 रुपए की बिजली बेची है तो 21 रुपए यहां पे रखेंगे उस फंड में। अब वो जो 21 रुपए क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि ये वो पैसा है जो नाहली की वजह से, चोरी की वजह से, पुराने सिस्टम्स की वजह से और बिलों की जो रिकवरी होती है वो पूरी ना होने की वजह से इतना हर 100 रुपए के ऊपर नुकसान होता है। और वो नुकसान आज की तारीख में जो दिसंबर 2023 का नंबर है वो है 2688 अरब रुपए। ये टोटल वो लॉस है। ये उसके अलावा है जो हम बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में अदा कर चुके हैं, हम बजट में सब्सिडीज की सूरत में अदा कर चुके हैं। अब ये 2688 अरब रुपया है। इसमें कामरान जो एक अलार्मिंग चीज है कि सिर्फ चीन के जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में और एक उनकी ट्रांसमिशन लाइन है, उसका पाकिस्तान में पे करना है 493 अरब रुपया एज ऑफ जनवरी 2024। एंड दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि इस इशू को, क्योंकि ये आज का इशू तो नहीं है, कि खुद चीन के सदर ने जब जब पाकिस्तान के लीडर्स से उनकी बात हुई इसको बाकायदा तौर पर रेज किया। एक सिक्योरिटी का इशू और दूसरा ये चाइनीज को जो पावर कंपनीज को हमने पैसे देने, और उसके बावजूद हम इसको अभी तक 493 अरब रुपया जो कि डॉलर्स में तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर्स बन रहा है। और इसमें जो इंक्रीज आया, अब कहा जाता है कि केयर टेकर्स और टेक्नोक्रेट्स बड़ा अच्छा काम करते हैं। जून 2023 में ये जो फिगर था कोई 279 अरब रुपया था। पिछले 7 माह में, जिसमें कोई 5 साढ़े 5 महीने के भी थे,
کے ٹیکرز کے، اس میں 214 ارب یا 77% انکریز آیا ہے پچھلے صرف 7 ماہ میں. اتنا یہ معاملہ جو ایگراویٹ ہو گیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جس کا کام اس کو ساجے، وہ جو پہلے تھے ان کو بھی پورا کام نہیں آتا تھا، اور یہ جو ٹیکنوکریٹس آئے ہیں انہوں نے بھی خرابی کی. اس عرصے میں آپ کو یہ بھی تو پتا ہے نا کہ ہم نے جو بجلی کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ کیا ہے وہ بھی ہوا، اور وہ جو منطق ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دو. تو بجلی کی قیمتوں میں تو اضافہ آپ کر رہے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ والا ایشو حل ہی نہیں ہو رہا. ان کو ادا کر سکیں. اس میں ایک جو نمبر جس کو میرا خیال ہے کسی کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان سے یہ طے پایا تھا چائنیز پاور پلانٹس کے ساتھ کہ آپ جتنا بھی بل دیں گے وقتی طور پر ہم اس کو تقریباً 90-92% آپ کو منتھلی اس کی سیٹلمنٹ کرتے رہیں گے، جو باقی 7-8% ہوگا وہ ڈیٹ میں ایڈ ہوتا رہے گا. جنوری میں انہوں نے جو بلنگ کی، جو مجھے ذرائع نے بتایا کوئی 110 ارب روپے کی بلنگ تھی. 110 ارب روپیہ مانگا پاور پلانٹس نے بجلی بھیجنے کی مد میں، اور باقی جو ان کی ڈیوز ہیں 110 ارب روپے کے اگینسٹ ان کو رفلی کوئی 60 ارب روپیہ ملا. یہ 53%، آدھا پیسہ ان کو پاور ڈویژن نے دیا ہی نہیں. تو جو ان کی ایلوکیشن تھی وہ پھر کدھر گئی، کن پاور پلانٹس کو دی گئی، کیا ان کو میرٹ پہ دی گئی یا نہیں دی گئی، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کامران جو 17 پروجیکٹس ہم سب کی تو ڈیٹیلز نہیں بتائیں گے، اور اس کی پھر ابھی امپلیکیشن پہ بھی بات کرنی ہے. سب سے زیادہ جو اس کا جو پیسہ پے کرنا ہے وہ جو ساہیوال پاور پلانٹ ہے، کول بیسڈ پلانٹ، اس کا سب سے زیادہ کوئی 97 ارب روپیہ ہو چکا ہے صرف ایک پاور پلانٹ کا. اس کے بعد دوسرا جو پلانٹ ہے ان کا جس کے زیادہ پیمنٹ ہے وہ ہب والا پاور پلانٹ ہے، اس کی کوئی 82.5 ارب روپیہ ہے. پھر ایک اور پاور پلانٹ کے 80 ارب، ایک کے 79 ارب کی جو ایک ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے بھی تقریباً ان کے کوئی 31-32 ارب روپیہ دینا ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے، اور ہم اس کو ایلوکیٹ کیا کر رہے ہیں پر منتھ، ہم دے رہے ہیں 4 ارب روپیہ کہ جو بھی ان کے ڈیو سیٹل کرنے ہیں، جو چائنیز کو ادائیگیاں کرنی ہے وہ صرف 4 ارب اس میں وہ اس کو دے رہے ہیں. سالانہ 48 ارب روپیہ. وہ جو 21% والی جو شرط تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ جنوری میں جب پاکستان نے چین سے کوئی $60 کروڑ کا کمرشل لون مانگا تو چائنا نے کہا کہ بھائی پہلے ہماری پچھلی ادائیگیاں کرو، اس کے بعد ہم آپ کو یہ فورن کمرشل لون دیں گے. اب ہماری کیپیسٹی نہیں رہی. دوسرا اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ چائنیز انشورنس کمپنیز جو چائنیز کمپنیز پاکستان میں کام کرتی ہیں ان کو انشور کرتی ہیں ان کی فائنینشیل لاسز سے، انہوں نے بھی فردر انشورنس پرووائڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے. پرانا یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے پہلے بھی. اور تھرڈلی اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے رہی اور ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ نہ کر سکے، تو اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اقتدار میں آئے گا اور تعلقات ٹھیک کر لے گا اور کوئی 7-8 ارب ڈالر کی مین لائن 1 جو پروجیکٹ ML1 جس کو بولتے ہیں وہ کر لے گا، تو وہ بھی فیزیبل نہیں ہوگا. اور جب آپ کوئی معاہدہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو آپ بہت ساری وائلیشنز کرتے ہیں. چائنا یہاں پہ اگر چاہے تو پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک چائنا نے نہ اس کا اظہار کیا ہے نہ شاید ان کا ارادہ ہے. لیکن ہم اپنا جو ہاؤس اینڈ آرڈر لانے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں. اور یقینی طور پر یہ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نئی جو گورنمنٹ آئے گی تو ایز یوزول ہمارا جو رخ ہوتا ہے وہ جو ہمارے سعودی عرب، UAE، قطر اور چائنا، انہی سے ہم فائنینشیل بیل آؤٹ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں یقینی طور پر چین آپ کو اتنی آسانی سے پھر فائنینشیل بیل آؤٹس نہیں دے گا، کیونکہ جب آپ کمٹمنٹس کر کے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کمٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے. ایک اور کمٹمنٹ پاکستان نے آج سے 10 سال پہلے کی تھی، اور وہ تھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے. 10 سال کے بعد بالآخر اس پر ایک پیش رفت ہوئی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور ایران نے آج سے 15 سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو بہت عرصے سے ڈسکشن چل رہی تھی، ایون لیٹ 90s سے، کہ ایران سے پاکستان جو ہے وہ گیس خریدے گا اور تھرو پائپ لائن. اور پھر جب پیپلز پارٹی 2008 میں جب وہ اقتدار میں آئے، آصف علی زرداری پریزیڈنٹ تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر پھر ایک معاہدے پر دستخط ہوئے. انیشلی انڈیا بھی اس میں شامل تھا، اور اس کا جو شیڈیول تھا وہ یہی تھا کہ دونوں جو ممالک ہیں ایران اور پاکستان وہ دسمبر 2014 تک اس گیس پائپ لائن کے اوپر کام مکمل کر لیں گے، اور 1 جنوری 2015 باقاعدہ طور پر جو پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسائنمنٹ ہے، یا جو پہلا جو گیس ہے وہ پاکستان ایران سے آنا شروع ہو جائے گی. لیکن شہباز ظاہر ہے کہ 10 سال سے زائم ہو چکا ہے. ایران تو ظاہر ہے کہتا ہے کہ اس نے معاہدے کے تحت اپنی سائٹ پر تو کام مکمل کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $2 بلین لگائے کہ جو انہوں نے اپنی سائٹ کے اوپر جو پائپ لائن بچھائی. لیکن
پاکستان نے ایک یو ایس کی جو سینکشنز کی جو تھریٹ تھی اس کی وجہ سے، اور پھر جو ہمارے کچھ عرب دوست ممالک تھے ان کی ریزرویشنز کی وجہ سے آج تک اس کے اوپر کام نہیں کیا. لیکن اب اس ہفتے کم از کم ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایون جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی، اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر 10 سال سے یہ جو منصوبہ رکا ہوا تھا اس پر کام کا آغاز کر رہے ہیں. تو اٹس اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ آئی تھنک. انڈیڈ اٹ از اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اور اس کا جو گیس سیل پرچیز ایگریمنٹ ہوا تھا 2009 میں ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ، اور اس پہ پاکستان کا اتنا فالٹ نہیں تھا. یو ایس سینکشنز تھیں، آپ کو ہر وقت امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے آئی ایم ایف ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، کوئی ڈیفینس کوئی ڈیل ہو. تو پاکستان اکنامکلی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ جو یو ایس ہے اس کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اگینسٹ کوئی اسٹینڈ لے سکتا. ابھی بھی اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے بیفور کمنگ ٹو دا اسٹوری، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ فیصلہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں ہوا ہے کہ اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو اگر ایس آئی ایف سی نے فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر امریکنز کے ساتھ کوئی ٹیسٹ یا کوئی امپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے، ادروائز اس کو کک ان نہیں کرتے. اب جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، یا غالباً آج کل محمد علی صاحب کر رہے تھے، ان کو مجھے کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اوپر، تو انہوں نے کل اس کی منظوری دے دی ہے کہ جو رفلی کو 781 کلومیٹر لانگ پائپ لائن پاکستانی حصے میں بچھنی ہے، اس کا جو پہلا پورشن ہے 80 کلومیٹر کا، جو گوادر کو لنک کرے گا ایرانین گیس پائپ لائن نیٹ ورک کے ساتھ، تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ 1 سال میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. اس فیصلے سے پہلے جو اس دفعہ ایک کنڈیشنل ایکسٹینشن دیا ہے ایران نے، کیونکہ ہم وائلیشن میں تو ہیں اس ایگریمنٹ کی، اس کی وجہ جو بھی ہو، انٹرنیشنل سینکشنز کا خطرہ ہو یا وٹ ایور از دا ریزن. تو ابھی جب لاسٹ منتھ ایرانین فارن منسٹر پاکستان آئے تھے تو تب 6 ماہ کی ایکسٹینشن ایگری ہوئی تھی جو کہ سپٹمبر 2024 تک ہے، اور اسی کنڈیشن کے اوپر ہے کہ بائی مارچ پاکستان اس پائپ لائن کے اوپر کام شروع کر دے گا اور کمٹمنٹ اس کی شو ہو جائے گی. 80 کلومیٹر کا یہ ٹکڑا ہے پائپ لائن کا، کاسٹ اس کی کوئی 45 ارب روپیہ بتائی جا رہی ہے رفلی، اور پیسہ آلریڈی عوام سے اکٹھا کیا جا چکا ہے تھرو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز. یہ 2 پائپ لائنز کے لیے لگا تھا، کس کے لیے، اور ایک ٹاپی جو تھی وہ بھی ابھی وہ پینڈنگ ہے. تو اب جو میں نے کچھ ذرائع سے بات کی ہے کہ اس پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پاکستان غالباً اب یہ کوشش کرے گا کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کیا جائے گا، اور جو لائن آف آرگومنٹ ہوگی پاکستان کی وہ کچھ اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ ہم صرف ایران کا جو گیس پائپ لائن کا نیٹ ورک ہے، اس کا انفراسٹرکچر ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو گیس کا فلو ہوگا وہ سینٹرل ایشین کسی اسٹیٹ سے ہوگا. تو ایران کی گیس ہم نہیں خریدیں گے، ہم گیس خریدنے جا رہے ہیں سینٹرل ایشیا کی، نیٹ ورک ان کا ہوگا. اس آرگومنٹ کے اوپر شاید اب ہم بات کرنے لیکن وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کوئی اتنا معصوم تو نہیں ہے نا. لیکن وہ جو آپ نے بات کی نا کہ شاید اس میں کوئی، کیونکہ اگر پاکستان نے آج تک اس منصوبے پر کام نہیں کیا تھا تو امریکہ کی ریزرویشنز تھیں، پھر جو ہمارے کچھ عرب ممالک وہ بھی نہیں چاہتے تھے. میری کچھ جو پاکستان کے سفارتی ذرائع ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح کی اتنا امریکہ آسانی سے ہمیں کوئی ویور نہیں دے گا، دو کہ باقی ملکوں کچھ کو انہوں نے انڈیا کو وہ ویور دیتے رہے جب وہ آئل امپورٹ کرتے تھے. اس کے اندر آئی تھنک جو سب سے جو کرٹیکل فیکٹر ہے نا، وہ دیکھیں آپ نے خود کہا کہ مارچ تک ہمارے پاس ٹائم تھا، انہوں نے ایکسٹینشن دی، اور اگر ایکسٹینشن وہ نہ دیتے تو ایران کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن جو پیرس بیسڈ ہے وہاں پہ جا سکتا ہے. اور ایک تخمینے کے مطابق اگر وہ یہ آربیٹریشن میں وہ کیس ون کر جاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر 18 ارب ڈالر کی پینلٹی بنتی ہے. تو جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اے وے ایک تو پاکستان یہ آپشن ایکسپلور بھی کرنا چاہتا ہے، امریکہ کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہتا ہے، باقی عرب دوست ممالک کو بھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو وہ جواز نہیں پیش کرنا چاہتا کہ ہم نے کام نہیں کیا. تو ایک اس کے اندر یہ رائے ہے کہ اگر ہم یہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس پر اگر لائن بچھاتے ہیں اور گوادر تک صرف گیس لے آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا آتا ہے، کیا امریکہ ریئیکٹ کرے گا، اور اگر امریکہ نے ریئیکٹ کیا، ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی، تو دین وی ول ہیو اے لیجٹمیٹ ریزن ٹو ٹیل ایران کہ دیکھیں ہم سنسیئر تھے، ہم اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے تھے، ہم نے لائن بچھائی، اب بتائیں کہ ہم کیا کریں. امریکہ ہم پر پابندیاں لگانا چاہتا ہے، تو اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور اگر پاکستان کا یہ تیر چل جاتا ہے اور گیس آنا شروع ہو جاتی ہے تو بالکل پاکستان کو یہ فائدہ ہے. اور اس میں ایران نے پاکستان کو آفر بھی کیا ہے، ابھی تک انہوں نے یہ انڈیکیشن نہیں دی کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں گے، کیونکہ اس سے تو پھر تعلقات خراب ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو لیگل مدد فراہم کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں کہ کیسے جو پاسبل سینکشنز آپ کے اوپر لگ سکتی ہیں اس کو آپ اوائڈ کریں. میرا خیال شاید اتنا سمپل یہ اس لیے بھی نہ ہو کہ صرف ٹیسٹنگ کے لیے
وہ ہے 45 ارب روپے ہم خرچ نہیں کر سکتے. میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امریکن اس کی کو آشیرواد حاصل ہے, ادروائز پاکستان جو ہے وہ ناظرین وہ اتنی ایڈوانس سٹیج کے اوپر نہ جاتے. بہرحال یہ پروجیکٹ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. جو بھی امریکہ اور ایران کے تعلقات ہے اس کا جو نقصان ہے پاکستان کی اکانومی کو نہیں ہونا چاہیے. یا تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہو کہ ہم سستی گیس کہیں اور سے خرید سکیں, وہ آلٹرنیٹ ہمارے پاس ہے نہیں. ایران کی گیس پاکستان کو چاہیے اور SIFC کا یہ بہترین فیصلہ ہے. یہاں پہ آپ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے دوحہ کانفرنس کی. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 18 اور 19 فروری کو دوحہ میں ایک UN کی کانفرنس ہوئی جس کا موضوع تھا افغانستان, اور UN کے سیکرٹری جنرل نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. اس میں 25 ممالک کے جو اسپیشل انوائز تھے آن افغانستان انہوں نے شرکت کی. پاکستان کی طرف سے جو وفد تھا اس کو لیڈ کیا ہمارے جو خصوصی نمائندے آن افغانستان امبیسڈر آصف درانی, جبکہ جو افغان سول سوسائٹی اور ویمن ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی. افغان طالبان کو بھی بلایا گیا تھا, لیکن افغان طالبان نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغان سول سوسائٹی یا خواتین جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں. دوسرا ان کو اعتراض تھا جو ایجنڈا تھا اس کی کانفرنس کا, اور تیسرا وہ آف کورس جیسے میں نے ایجنڈا کی بات کی تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایز اے ٹرو یا دی اونلی ریپرزینٹیٹیو آف افغانستان ریکگنائز کیا جائے. لیکن آف کورس جو آرگنائزرز تھے انہوں نے یہ تمام جو مطالبات ماننے سے انکار کیا اور پھر افغان طالبان نے اس میں شرکت نہیں کی. لیکن ظاہر ہے کہ کانفرنس ہوئی, اور اس دور کانفرنس کے اختتام کے اوپر جو UN کے سیکرٹری جنرل نے پریس کانفرنس کی, جو لارجر آؤٹ کم تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو کنسنسس تھا اس کانفرنس کے اندر کہ افغان طالبان کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا. اس میں 3 بڑی باتیں انہوں نے کی کہ اگین کہ افغانستان دوبارہ کبھی بھی دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے, انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس میں پشتون ہوں, تاجکس ہوں, ازبکس ہوں, ہزاراز ہوں, ان کو شامل کیا جانا چاہیے. تیسرا, خواتین کے اوپر جو پابندیاں ہیں, ان بچیوں کو تعلیم کی سہولت وہاں پہ میسر نہیں ہے, ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ جو ہے افغان طالبان کو اقدامات کرنا پڑیں گے, اور اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے ان کی جو انٹرنیشنل جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہو سکے. تو یہ براڈر اس کی آؤٹ کم تھی, بٹ کچھ چیزیں ادروائز بھی اس میں ڈیولپمنٹ. کامران, یہ تو وہی 3 ان کے جو پرنسپلز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے, اور جس کے اوپر طالبان ابھی نہیں مان رہے, اور اگر وہ اس پہ تھوڑی سی بھی لچک دکھاتے تو وہ ایٹ لیسٹ جو کانفرنس ہے اس میں شرکت ضرور کرتے. تو اطلاع تو یہی آئی ہے کہ جو افغان طالبانوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اس کانفرنس میں, تو جب جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ ایبسینٹ ہے تو پھر اس کے بعد اس کانفرنس کی جو اس کی اہمیت ہے وہ تو ختم نہیں ہو جاتی. بالکل دیکھیں, اس کے اوپر کافی لیدے ہوئی, جو میری ذرائع سے بات ہوئی مختلف لوگوں سے جنہوں نے کانفرنس میں شرکت بھی کی, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آئیڈیل تو یہ تھا کہ افغان طالبان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی, اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ بلیم شاید جو UN ہے ان کے اوپر بھی آتا ہے کہ شاید وہ بہتر طریقے سے اگر ایکسپلین کرتے اپنی پوزیشن تو افغان طالبان کو کنونس کرنے میں آسانی رہتی. تو اسی وجہ سے جو ایک اہم نقطہ تھا جس کے اوپر پھر کنسنسس نہیں ہوا یا مزید کنسلٹیشنز ہوں گی, وہ تھا کہ کیا UN کو ایک اسپیشل انوائے آن افغانستان اپوائنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ افغان طالبان نے اس کی مخالفت کی ہے. اب اس کے لیے کنسلٹیشنز ہوں گی, لیکن دوسری طرف اس کا ویو یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ کے جو بھی ریزرویشنز ہیں, جو بھی کنسرنز ہیں, تو آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ ان کو ایکسپریس کریں ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم کے اوپر, اور آپ کا نہ جانا یہ ایک بلنڈر ہے. مطلب میرے ایک UN کے سینئر اہلکار جو پاکستان اور افغانستان کو دیکھتے ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ افغان طالبان نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. اگر وہ وہاں پہ جاتے تو کم از کم اپنا جو پوائنٹ آف ویو وہ سامنے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی جو وہاں سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید جو افغان ایک ڈویژنز بنتی نظر آ رہی ہیں, جو انٹرنیشنل کنسنسس تھا شروع میں وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. یہ بات آ رہی ہے کہ روس اور چین نے ایکچولی افغان طالبان کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں. مثلاً جو روس کے جو ڈیلیگیشن تھا, جو افغان سول سوسائٹی کے ساتھ جو انٹریکشن تھا دوحہ میں, اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر طالبان کے علاوہ کسی اور کو انوائٹ کرنا تھا تو ان کی مرضی سے یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ دیر آر اسٹوریز ود ان دیز اسٹوریز کے ایک طرف روس, چین اور اپیرنٹلی ایران کی بھی تھوڑی ڈفرنٹ پوزیشن ہے. پاکستان نے آن دی ادر ہینڈ اس کانفرنس میں
وہ سٹینڈ لیا جو بالکل ٹو دا کنٹریری افغان طالبان کی. مثلا پاکستان نے سپورٹ کیا کہ یس افغان سول سوسائٹی کے لوگوں کو بلانا ٹھیک اقدام تھا. پاکستان کی ڈیلیگیشن نے افغان سول سوسائٹی کے لوگوں سے وہاں پہ ملاقات بھی کی جن کے کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان اور روس نے ملاقات نہیں کی. روس نے نہیں کی. دوسرا پاکستان نے جو یو این کا پروپوزل ہے کہ ایک اسپیشل انوائے اپوائنٹ ہونا چاہیے آن افغانستان, اس کو بھی پاکستان نے سپورٹ کیا. اور یہ جو پوزیشن ہے پاکستان کی, اپیرنٹلی اٹ لکس لائک کہ ناؤ وی آر مور کلوز ٹو دی ویسٹرن بلاک دین جو ریجن کے ممالک ہیں. تو یہ بھی بڑی ایک اس کے ریمائنڈز میں کہ جب بھارت نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے پہلے میرے خیال 1974 میں انہوں نے کیے تھے یا 70s میں, جو 1970s میں ہوئے, تو اس وقت جو کنسنسس یہی ایک ڈیولپ ہوا تھا کہ مل کر جو ہے انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ ایک ہی پالیسی رکھیں گی ود ریگارڈس ٹو انڈیا. لیکن بعد میں چائنیز وہ دیکھتے رہ گئے, اور یہ غالباً یہ اس والا واقعہ یا میرے 1998 والے دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ تھا. تو امریکنز نے اس کا ایڈوانٹیج لے لیا اور بعد میں وہ دیر تک ایڈوانٹیج لیتے رہے. تو سیم وہی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے دوبارہ کہ انہوں نے کنسنسس تو کر لیا گلوبل پاورز نے, بٹ اس کو مینٹین نہیں کر سکے. اس کا جو چائنیز آپ کو پتا ہے وہ ہر طرف اس چیز کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. ایران میں بھی انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے, اب وہ افغانستان میں بھی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. بٹ پاکستان ایڈوانٹیج سے زیادہ آئی تھنک چائنا ناؤ از ان اے پوزیشن, وہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کی یا مغرب کی پالیسی کو کیوں ٹو کریں, وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو پرسو کرتے ہیں. پاکستان کے لیے اس میں امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ماضی میں ہم ان تمام جو ریجن کے ایشوز ہیں وی ور آلویز آن بورڈ, لیکن اپیرنٹلی اب جو ہماری پوزیشن ہے وہ چائنا کی پوزیشن سے مختلف ہے. تو یہ ٹلٹ کر رہے ہیں, یہ اس میں میرا خیال ایک شفٹ لگ رہا ہے, اسٹریٹجی شفٹ لگ رہا ہے. فردر تھوڑا سا ڈسکس کرنے بھی کبھی ضرورت ہوگی. یہ جو شفٹ آ رہا ہے پالیسی میں, اس کی جو لانگ ٹرم امپلیکیشن ہے وہ کیا ہوگی. ابھی ہم نے آئی پی کی بھی بات کی, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی. اگر تو یہ اگر وہ بات مان لی جائے کہ اگر واقعی ظاہر امریکہ نے ہمیں کوئی کنسیشن دی ہے ریگارڈنگ ایران پاکستان گیس پائپ لائن, تو وہ فری میں تو نہیں دیا ہوگا نا, پاکستان نے ان ریٹرن کچھ کیا ہوگا. تو شاید ان ڈاٹس کو بھی کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک جو لگ رہا ہے اپیرنٹلی جو افغان طالبان کا پھر بعد میں بھی رد عمل آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یو این جو کچھ کر رہا ہے ایک نئی گیم کھیل رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. تو افغانستان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے, خطے کے ممالک ہوں یا انٹرنیشنل جو کنٹریز ہوں, یہ ہمیشہ اپنا جو انفلوئنس بڑھانے کے لیے ایک پراکسی وار بھی لڑتے رہے ہیں, اس طرح کے مختلف جو سٹیپس ہیں وہ لیتے رہے ہیں. تو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ افغانستان ابھی بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو لوگ ڈیل کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ بیٹل گراؤنڈ ہے ریجن کے کنٹریز کا, اور بیونڈ جو ریجنل کنٹریز ہیں, اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں یقینی طور پر پاکستان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.